سب سے پہلے آپ کو جمعہ مبارک. جمعہ المبارک کے روز سب نے دعا مانگی ہوگی پاکستان کی سلامتی کی، پاکستان میں ایک بہترین حکمرانوں کے آنے کی، پاکستان کے اندر حقیقی طور پر غریب عوام کی بات سننے کی. سب نے دعا مانگی ہوگی، مجھے یقین. بڑی خبریں آپ کو دینے جا رہا ہوں. جیسے میں پہلے آپ کو جو خبر دیتا تھا وہ اسی طرح خبر سچ ثابت ہوتی تھی. آج بات کریں، میں نے کہا تھا کہ حکومت کے اندر دراریں پڑ چکی ہیں، حکومت ٹوٹ رہی ہے، حکومت کے ٹوٹنے کا وقت شروع ہو گیا ہے. جس کی آج سب سے بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. سب سے پہلے آپ کو جمعہ مبارک. جمعہ المبارک کے روز سب نے دعا مانگی ہوگی پاکستان کی سلامتی کی، پاکستان میں ایک بہترین حکمرانوں کے آنے کی، پاکستان میں حقیقی جمہوریت کی، پاکستان میں حقیقی انصاف کی، پاکستان کے اندر حقیقی طور پر غریب عوام کی بات سننے کی. سب نے دعا مانگی ہوگی، مجھے یقین. اب مجھے یقین ہے کہ یہ دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ طاقت سے بڑھ کر دعا ہوتی ہے. طاقت ختم ہو جاتی ہے، دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے. بڑی خبریں آپ کو دینے جا رہا ہوں. جیسے میں پہلے آپ کو جو خبر دیتا تھا وہ اسی طرح خبر سچ ثابت ہوتی تھی. آج یاد کریں، میں نے کہا تھا کہ حکومت کے اندر دراریں پڑ چکی ہیں، حکومت ٹوٹ رہی ہے، حکومت کے ٹوٹنے کا وقت شروع ہو گیا ہے. جس کی آج سب سے بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج پھر وہ وفاقی وزیر خزانہ جنہیں پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اسپیشل طور پر لایا گیا، ان وزیر خزانہ صاحب کو ایک ایسی کمیٹی سے نکال دیا گیا جس کمیٹی میں ان کا ہونا انتہائی ضروری تھا. اور اس کمیٹی کے اندر اسحاق ڈار صاحب کو ڈال دیا گیا اور ایک پیغام دے دیا گیا. اور صدر پاکستان کی طرف سے نوٹیفکیشن جب جاری ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک پیغام دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں خاموش پیغام. ایک پیغام دے دیا گیا کہ ہم ہر صورت میں اپنی مرضی کریں گے، ہم کسی کی نہیں مانیں گے. جب آپ کسی کی نہیں مانیں گے تو آپ کا فارم 45، 47، 48، 49 اور 50 یہ سب تو پھر کھل گئے تو پھر تو گئے نا. تو آپ کو پہلی خبر دے رہا ہوں کہ حکومت جا رہی ہے، حکومت کی رخصتی کا وقت شروع ہو گیا ہے. آج کے دن سے ٹائم نوٹ کر لیں، حکومت کے جانے کا وقت شروع ہو گیا ہے. نئے وزیر اعظم سے لے کر 2 نئے وزیر اعلیٰ کے نئے ناموں پر کام شروع ہو گیا ہے. اور فارم 45 کا حوالے سے جو اور بچا ہے کہ فارم 45 کی حکومت ہے، اس کے حوالے سے خبر دے دوں کہ حکومت جا رہی ہے. کام ختم ہو رہا ہے، ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا ہے. پاکستان کے اندر اب ایک بڑی نئی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اور اس نئی ڈیولپمنٹ کا آپ کو اندازہ اس وقت ہوگا جب عید کے فوری بعد آپ کو بہت سی بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی نظر آئیں گی. دوسری خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، بڑی اہم ترین خبر ہے. قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 کے حوالے سے آپ کو یہ خبر دے دیں کہ قیدی نمبر 804 نے جو ایک پیغام بھیجا تھا اپنی کور کمیٹی کو، اس پیغام کے بعد ایک نئی ہلچل مچ گئی ہے. قیدی نمبر 804 جو ہے وہ اب باہر تو آ ہی رہا ہے، اب قیدی نمبر 804 اقتدار میں بھی آ رہا ہے. قیدی نمبر 804 کی نہلی بھی ختم ہو رہی ہے. قیدی نمبر 804 جو ہے اس پر جو نہلی کی ایک تلوار لٹکا رکھی تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے. اور قیدی نمبر 804 نے آج یہ پیغام دیا ہے کہ فوری طور پر میاں والی کے جس حلقے سے میں نے الیکشن لڑنا ہے اس حلقے میں باقاعدہ کام شروع کر دیا جائے. حالانکہ عمران خان پاکستان کے جس حلقے سے بھی الیکشن لڑے گا، ایک دن بھی وہاں پہ الیکشن کمپین نہ ہو تو الیکشن جیت جائیں گے. اگر عمران خان کے کھلاڑی کسی کو کوئی بھی انتہائی نشان ملا ہو
وہ بڑے بڑے برج گرا سکتے ہیں، تو کپتان کا تو نظریہ چل گیا ہے، کپتان کا تو نام چل گیا ہے، اور کپتان تو الیکشن جیتے گا۔ خبر دے رہا ہوں، کپتان نے آج الیکشن کی تیاری کی ہدایت جاری کر دی ہیں، اور کپتان آ رہا ہے، نااہلی ختم ہو رہی ہے، کپتان الیکشن لڑ رہا ہے، اور پاکستان کے اندر ایک نئی صبح ہونے والی ہے۔ اور اس نئی صبح میں پاکستان کی غریب عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، جو مہنگائی میں رو رہی ہے، جو مہنگائی میں بلک رہی ہے، جہاں پر لوگوں کو روزہ افطاری کے لیے کوئی سامان میسر نہیں، سحری کے لیے سامان میسر نہیں، وہاں پر اب اچھے دن آنے والے ہیں، کیونکہ کپتان آ رہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر دے دیں، ایک نیا ڈرامہ فلاپ ہو گیا ہے۔ یہ ڈرامہ مولانا فضل الرحمان کا ڈرامہ تھا۔ بلوچستان سے عبد الواسع کی طرف سے چیزیں سامنے آنے پر، مولانا عبد الواسع کے سینیٹر بن جانے پر، پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرف سے ان کی حمایت ہونے پر، یہ بات بالکل واضح طور پر کلیئر ہو گئی ہے کہ پاکستان کی سیاست سے ایک بار پھر کچھ لوگوں کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اب جن کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی ہے، ان میں کوئی اور نہیں ہے، ان میں میں نہیں کہتا، میں منافقت تو نہیں کروں گا، میں بطور صحافی کا ایسا نام استعمال نہیں کروں گا، لیکن اب عوام پوچھتی ہے کہ اگر حکومت جعلی ہے، اگر الیکشن جعلی ہے، اگر الیکشن میں آپ کے ساتھ داغی ہوئی ہے، تو مولانا صاحب پھر آپ نے انہی الیکشن جیتنے والوں سے مدد دے کر اپنے قریب ترین ساتھی کو، بھائی کو کس طریقے سے سینیٹر بنوایا۔ پھر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ سب ایک ڈرامہ تھا، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، سیٹ حاصل کرنے کے لیے، اور صرف اپنے لوگوں کو سینٹ کے اندر پہنچانے کے لیے۔ قومی اسمبلیوں میں چونکہ لوگوں کو بیٹی عوام ہے، عوام نے مسترد کر دیا ہے، اب یہ کوشش کر کے سینٹ پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن عوام اس ڈرامے کو بے نقاب کر رہی ہے۔ قیدی نمبر 804 کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کو یہ خبر دے دیں کہ 6 اپریل کو جس وقت قیدی نمبر 804 کے حوالے سے ایک بڑی تقریر آپ سنیں گے، اور اس سے پہلے جب مرشد کا دیدار یعنی 4 اپریل کو جو ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں، جب انہیں جیل سے لایا جائے گا، تو پھر اس وقت آپ دیکھ کر پریشان ہوں گے کہ وہ شخص جو اس پاکستان کی خاطر ایک سزا کاٹ رہا ہے، اس کے چہرے پر کس قدر اطمینان ہے، اس کا چہرہ کس قدر بڑا خوشحال ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ انتظامیہ نے رپورٹ دی ہے کہ اگر عمران خان کو 4 تاریخ کو ہم پیش کرنے گئے تو عوام کا ایک اتنا بڑا سمندر استقبال کے لیے ہوگا کہ جسے کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ یعنی پھر میں یہی کہوں گا، کپتان آ رہا ہے، اور کپتان آئے گا، کپتان جیتے گا، اور جیت کپتان لوگ۔ اجازت دیجیے، اللہ۔